سے کیسے کیسے جملے کہتے ہیں. جو کچھ بھی کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات کرنے والی ہے. تو سنیے، ایک میاں بیوی میں بڑی محبت تھی. آج ہم تھوڑی مصیبت آ گئی، گھر میں پریشانی آ گئی تو نہ جانے کیا کیا جملے اپنی زبان سے نکال کر بک دیتے ہیں، جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. پہلے کے لوگوں کی سوچ کیا تھی، پہلے کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا، پہلے کے لوگوں کو کتنا اللہ کے رسول کے فرمان پر بھروسہ تھا. کیونکہ نبی نے کہہ دیا مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. اور مسلمانوں پر مصیبتیں آتی اللہ آزماتا ہے تاکہ یہ ثابت قدم رہتا یا نہیں رہتا ہے. ہم اس پر ثابت قدم رہنا اور اسی پر قائم رہنے کا نام تو مسلمان. دونوں میاں بیوی تھے، بڑی نیک خاتون تھی. ایک رات شوہر نے اپنی بیوی سے پانی طلب کیا تو بیوی پانی لے کر آئی تک شوہر کی آنکھ لگ گئی. کیا لگ گئی؟ آنکھ لگ گئی. جیسے آنکھ لگی تو بیوی نے سوچا کہ اگر اب میں اٹھاؤں تو نیند میں خلل آئے گا. بڑے تھکے مانند آئے، بڑی مشکل سے نیند لگتی ہے، تو لہٰذا ہے نا اس خیال سے اٹھائی نہیں اور پانی رکھ کر جا کر سوئی بھی نہیں. اگر رات میں جیسے میرے شوہر کی آنکھ کھلی انہوں پانی طلب کرے اور میں غفلت میں سو گئی تو آنے میں نافرمانی ہوگی، اسی لیے ساری رات سرانے کھڑی رہوں گی مگر سو جاؤں گی نہیں اور اٹھوں گی نہیں. پوری رات کھڑی رہی. صبح میں آنکھ کھلی شوہر کی تو پوچھا کہ کیا بات ہے تم سوئے نہیں؟ کہا کہ میں تو پانی لانے تک تم آنکھ لگ گئی. اچھا اٹھاتے تھے؟ نہیں اٹھا اس لیے کہ آپ تھکے مانند آئے، آپ کی نیند میں خلل آنے نہیں دینا، ڈسٹرب نہیں کرنا. اور آپ سوئی کیوں نہیں؟ کہا کہ اگر میں سوتی آپ پانی طلب کرتے آنے میں دیر ہوتی تو نافرمانی ہو جائے گی، اس لیے آج ساری رات میں اپنے شوہر کے سرانے کھڑی رہی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ سن کر شوہر خوش ہو کو کیا بولے، آج جو مانگتے مانگو، تم اتنی نیک میری بیوی ہے، تم جو مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، جو ساری رات میرے لیے کھڑی رہی. مانگو جو مانگنا ہے. انہوں نے کہا اچھا جو مانگو گے وہ دو گے؟ ہاں دے دوں گا. کہا مجھے طلاق دے دو. کیا دے دو؟ طلاق دے دو. اب وہ حیران ہو گئے، یہ کیا پوچھ رہی ہو؟ کہا کہ آپ نے وعدہ کیا جو مانگو گے وہ دے دوں گا تو آپ طلاق دے دو. نہیں دونوں میں ڈسکس چلی. آخر کار یہ مسئلہ چلو حضور کی بارگاہ میں جا کر رکھ دیں گے. تو وہ دیہات کے تھے، لوگ چلتے ہوئے آ رہے تھے، راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگی تو اتنی زبردست ٹھوکر لگی، نیچے گر گئے، پیر کو چوٹ آ گئی. تو بیوی نے کہا چلو طلاق معاف ہو گئی ہماری، ہم جس مسئلے کے لیے جا رہے تھے وہ مسئلے کا حل یہیں پہ ہو گیا، ہم واپس گھر چلے. تو شوہر حیران ہو کر پوچھا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیوں کہا؟ تو کہنے لگی آج میں شادی کر کے اتنے سال ہو گئے، ایک دن بھی تم پر مصیبت ایسو میں نہیں دیکھی. مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا تم مسلمان ہے کہ نہیں کی بول کے میں طلاق مانگی تھی، مگر اتنی بڑی چوٹ لگی، تمہارا پیرنگ ڈیمیج ہو گیا، ٹوٹ گیا، لہٰذا تم پکے مسلمان ہو، اس لیے چلو گھر چلے. کیا آسان. آج کے دور کی عورتیں اس واقعے سے غور حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، غور سے سنیں کہ اس زمانے میں عورتیں اپنے شوہر پر مصیبت آئی تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یہ میرا شوہر مسلمان ہے، اللہ اسے آزما رہا ہے. آج کی دور کی عورتوں کا الٹا ہے معاملہ. اگر شوہر مصیبت میں پڑ گیا یا اگر وہ پریشانی میں جکڑ گیا تو بیویاں اپنے میکے جا کر اپنے گھر والوں سے کہتی کیسے گھر میں دیے بابا، جب سے شادی کر لی وہ گھر میں پریشان ہوں، میرا شوہر پریشان، میرا مرد پریشان، جب سے مجھے نکاح کرے گھر کی حالت ہی جیسی ہے. آج الٹا ہے، عورتیں شکایت کر رہی ہے ان کی آمدنی کم ہے، یہ پیسہ کم لاتے ہیں، بازو والے یہ کھلاتے ہیں وہ کھلاتے ہیں. اللہ اکبر. جب سے خواتین کے اندر یہ جذبہ عشق رسول ختم ہو گیا، یہ قوم تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. آج بھی مسلم عورتیں اگر چاہیں تو یاد رکھنا گھر کو بھی بدل سکتی ہے، محلے کو بھی بدل سکتی ہے اور سماج اور شہر کو بھی عورت بدل سکتی ہے. عورتوں کے اندر وہ شعور آئے جو شعور اس خاتون کے اندر تھا کہ مصیبت کو دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. آج ہم پر تھوڑی مصیبت آ گئی، ارے شوہر دن تمام کام کر کے رات کو گھر آیا تو بیوی بجائے اپنے شوہر کے پیر دبانے کے نڑلی دبانے آ رہے ہیں آج کل. یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے، یہ نہیں لائے وہ نہیں لائے، تھوڑا بھی احساس نہیں ہے. ایک عورت کو یہ احساس نہیں ہے میرا شوہر میرے لیے، میرے بچوں کے لیے دن تمام محنت کر کے آیا ہے،
اب یہ رات کے جب گھر آیا ہے تو پہلے اسے کھانا کھلائے، خدمت کریں، اس کے پیر دبائے، اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ اس لیے میری بہنوں، جب تک تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی تمہاری جنت تمہارے ماں باپ تھے، جب تیری شادی ہو گئی تو دولہے کے ساتھ نکل گئی، اب تو شوہر کی خدمت کرے گی تو تجھے جنت ملے گی۔ اگر تو شوہر کا دل دکھا کر ماں باپ کے گھر میں بیٹھے گی، اگر تو شوہر کا دل دکھا کر اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے گی تو جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا جو مرد اور عورت میاں بیوی دونوں رات میں گفتگو کر کے آپس میں لڑ کر اگر وہ ادھر منہ اور یہ ادھر منہ کر کے سو جاتے ہیں ناراض ہو کر، تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک خود پیارے نبی اور ملائکہ وہ دونوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو دونوں ناراض ہیں۔ ارے ایک پلنگ پر منہ پھیر کر سو گئے تو لعنت برس رہی، یہاں بیویاں کئی ایسی ہیں جو مردوں کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں، اور کئی مرد ایسے ہیں جو چھوٹی سی بات پر اپنی بیوی کو میکے میں چھوڑ کر آ کر تنہائی پڑے ہیں۔ یہ دونوں کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ ادارہ مسلمانوں، ہمارے نبی کی شریعت دونوں کے بھی حقوق بتاتی ہے۔ عورت کے حقوق مرد پر کیا ہے، مرد کے حقوق عورت پر کیا ہے، یہ دونوں ادا کرنے کا نام شریعت ہے۔ یہ دونوں ادا کرنے کا نام شریعت ہے۔ ایمان کو بچاؤ۔ آج ایسے ایسے جملے ہماری زبان سے نکل جا رہے ہو، اللہ دیکھ رہا کیا، اللہ اوپر ہے، اللہ ادھر ہے، ایسے جملوں سے ہمارا ایمان بھی برباد ہوگا، عقیدہ بھی ختم ہوگا، پھر مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ خدارا مسلمانوں، یہ ابو بکر صدیق نے ایک جملہ جو میرے نبی کی یہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ مومن کا دل یہ تخت سے زیادہ روشن ہے اور ایمان شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مرتے وقت تک ایمان کو باحفاظت چلتے چلاتے لے کر جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب ذرا سنیے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ولی کامل ہیں۔ جب آپ کی نزا کا عالم طاری ہوا تو شیطان آیا، آ کر امام فخر الدین رازی سے کہنے لگا آپ اللہ کو کیسا ایک مانتے، توجہ چاہو، آپ اللہ کو کیسا ایک مانتے، ثابت کرو۔ شیطان پوچھ رہا ہے، انسان کی شکل میں آیا پوچھ رہا ہے، اور وہ وقت کے عالم ہیں، مفسر ہیں، امام فخر الدین رازی ہیں۔ جب انہوں نے اس نے دلیل مانگی تو آپ کتنے دلیل دیے؟ قرآن اور حدیث سے 360 دلیلیں دیے، 360۔ ایسا خدا کو مانتا ہوں، ایسا مانتا ہوں، ایسا، ساری دلیلوں کو اس نے کاٹ دیا، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، پوری دلیلیں کاٹ دیا۔ اب مرنے کا وقت قریب ہے، ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے۔ ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی ہیں۔ اس وقت شیطان مرتے وقت آ کر بیٹھ گیا، ایمان چھیننا چاہ رہا ہے۔ جب ولی نہیں بچے تو ہمیں تمہیں کیا بچے؟ اب دیکھیے آگے کیا ہوا۔ امام فخر الدین رازی سے اس نے سوال کیا آپ اللہ کو ایک کیسا مانتے ہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ 360 دلیلیں دیے۔ لوگوں، آج کی صدی کے دور کے ٹیکنالوجی کے زمانے کے نوجوانوں، سائنس پڑھنے والوں، موبائل اور سوشل میڈیا کے اندر رہنے والوں، امام فخر الدین رازی کے سامنے ابلیس انسان کی شکل میں آ کر اللہ کو تم کیسا ایک مانتے ہو، اس نے پروف مانگا، 360 پروف دیے تو رد کر دیا، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ اب حیران ہو گئے۔ اسی حیرانی میں آپ کو کوئی بات سوجی نہیں، آپ کے مرشد کو آپ نے یاد کیا، حضرت اس وقت میرا ایمان ڈگمگا رہا ہے، میرا ایمان چھیننے کے لیے یہاں لائن آ کر بیٹھا ہے، شیطان مردود بیٹھا ہے۔ اب میں کیا جواب دوں؟ ادھر رو رہے ہیں، کئی کلومیٹر دوری پر نجم الدین کولا ان کے پیر و مرشد وضو بنا رہے تھے، وہاں سے پانی کا لوٹا پھرکائے، سیدھا آ کر پانی پیشانی پہ لگا، لوٹا ادھر گرا، کہنے لگے بول امام فخر الدین رازی، اس سے کہنا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آپ کو دلیل ہونا کیا؟ اللہ کو دیکھیں، بولو جی دیکھیں، نہیں دیکھیں مگر مان رہے نہیں مان رہے؟ بولو زور سے الحمدللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، دیکھے نہیں،
دیکھے نہیں, دیکھیں گے کب؟ محشر کے میدان میں. اچھا, دیکھنے کے لیے پیغمبراں خواہش ظاہر کرے. موسیٰ تو ضد کرتے تھے, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. صحابہ بھی پوچھے تھے ہمارے نبی کو, یا رسول اللہ ہمارا اللہ کیسا ہے؟ صحابہ پوچھے ہمارا اللہ کیسا ہے؟ تو نبی کیا بولے, اس کے جیسی چیز دنیا میں ہے تو بولو اس کے جیسا ہے. کیا بات ہے, بولو جی سبحان اللہ. توجہ سے چاہتا ہوں آپ کی بات, یہ باتیں سننا, توجہ چاہتا ہوں آپ کی. آپ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کیسا ہے؟ میرے نبی بولے اس کے جیسی کوئی چیز ہے تو بولوں کہ ایسا ہے. اب صحابہ کیا بولے, یا رسول اللہ پھر اللہ کو دیکھنا تو کیسا؟ حضور کیا لے, من رانی فقط رال حق, جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا, جس نے رسول اللہ کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. لوگوں, ہم بھی خدا کے دیکھنے کے, ہم بھی خدا کو دیکھنے کے لیے متمنی ہیں. تو قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار کرائے گا, اپنا دیدار کرائے گا. کس کو کرائے گا؟ گوگل میں بیٹھ کر ننگی تصویر دیکھنے والوں کو نہیں. اللہ کا دیدار کرنا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا ہوگا. اللہ کا دیدار کرنا ہے, پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا ہوگا. اللہ کا دیدار کرنا ہے, لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کرنا. اللہ کا دیدار کرنا ہے, 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگا. اللہ کا دیدار کرنا ہے, اللہ کو دیکھنا ہے. تو آؤ مسلمانوں, نبی کی شریعت پر عمل کرنا. جو نبی کی شریعت پر چلتا ہے اللہ اسے اپنا دیدار عطا کر دیتا ہے. اللہ اسی کو دیدار کراتا ہے. کس کو دیدار کرایا جائے گا؟ پکچر دیکھنے والے کو, گٹکا کھانے والے کو, رات کے 2 بجے تک آٹو میں بیٹھ کر چرس گانجا مارنے والے کو, گانجا پینے والے کو, سٹا کھیلنے والے کو. مسلمانوں, آج ہماری آوارگی کی وجہ سے ہمارے اوپر ظالم حکمران دن بہ دن مسلط کیے جا رہے ہیں. نوجوانوں, اپنے آپ کو سنبھالو. تم کسی اور کے امتی نہیں, محمد کے امتی ہو, نبی کے امتی ہو. اور تمہارا کام کوئی تھرڈ کلاس نہیں ہونا, فرسٹ کلاس کام ہونا چاہیے. تم آخری ہی حرکت کر رہے ہو. رات کے 2 بجے تک کٹوں پہ بیٹھ کر موبائل دیکھنے والوں, گپ شپ کرنے والوں, گانجا مارنے والوں, چرس پینے والوں, حکا مارنے والوں, آؤ سچی توبہ کرو. جب مسلمان توبہ کر کے مصطفیٰ کا دیوانہ بنتا ہے, حکومتوں کی دہلیز پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں, حکمران خود ہماری چوکٹ پہ سر جھکاتے ہوئے نظر آئیں گے. آج ہمیں ضرورت ہے تم اللہ اور رسول کے ہو جاؤ, ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں, کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ آج کا دور ایمان کو لوٹنے کا دور ہے. آج کا دور ایمان کو چھیننے کا زمانہ آ گیا. ایمان بچنا مشکل ہو گیا. ایسا دور آ گیا, ایمان ہمارا خطرے میں پڑ رہا ہے. میں نے بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے سنائی, اس کا ایک خلاصہ کرے تو کافی ٹائم لگے گا. میں نے پہلے ہی سنا دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنتی کہا تھا, وہ صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ ہیں, اور باقی کے 6 صحابہ کا میں نام نہیں لے رہا ہوں. وہ 4 میں ابو بکر ہیں, جنتی ہیں, عمر ہیں, جنتی ہیں, عثمان ہیں, جنتی ہے, علی ہے, جنتی ہے. ابھی 6 صحابہ ہیں. عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ میں سے میں 4 صحابہ جو میرے نبی کے ساتھ فاطمہ کے گھر گئے. گھر جانے کے بعد خاتون جنت نے آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے مکان میں جو شہد تھا وہ شہد ایک پیالے میں ڈال کر میرے نبی کی خدمت میں لا کر فاطمہ نے رکھا. جیسے ہی شہد پہ نبی کی نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں, اس کے اندر ایک باریک بال تھا, جو ایک لمبا باریک بال پڑا ہوا تھا. اب میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا, اے میرے آسمان کے چمکتے ہوئے ہدایت کے ستاروں, یہ شہد کا پیالہ ہے, اس پیالے میں شہد ہے, اس شہد کے اندر بال چمک رہا ہے, یہ دکھ رہا ہے. اب ان 3 چیزیں ہم سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں, آپ اپنے خیال کا اظہار کرو. تو ابو بکر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ نے پوچھا کہ ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر شہد کے بارے میں, تش کے بارے میں, بال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرو. تو ابو بکر کیسے اظہار کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, مومن کا دل یہ تش سے زیادہ روشن ہے, یہ جو پیالہ ہے یہ پیالے سے زیادہ روشن مومن کا دل ہے, اور مومن کے دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور اس ایمان کو مرتے وقت تک بچاتے ہوئے مرتے وقت تک لے کر جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے, یہ بال سے زیادہ باریک ہے. جیسے ابو بکر بول دیے, عمر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے, آقا حکومت
یہ تش سے زیادہ روشن ہے، حکمرانی یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، علم دین یہ تش سے زیادہ روشن ہے، علم دین حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مگر علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔